ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے شریک اللہ کے ساتھ بنانے والوں کے متعلق بڑے سخت الفاظ استعمال فرمائے کہ ان کا انجام کس طرح ہوگا۔ اللہ انہیں مخلوق کے سامنے قیامت کے دن رسوا کر دے گا۔ خاص طور پہ دنیا کے اندر جو اپنے ازواجی رشتے میں شریک بنا لیتے ہیں، جیسے بیوی کو اکثر خاوند جو ہے کسی اور کے ساتھ تعلق زیادہ استوار کر کے بیوی کو بچوں کو نظر انداز کر دے، بھول جائے یا ان کو زود کوب کرے، ان کو گالیاں دے۔ اسی طرح عورت اگر جو ہے اس طرح اپنے خاوند کے ساتھ جو ہے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ غلط تعلق قائم کر لے تو اس کے لیے اس آیت کریمہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت تیرے بہادر بنایا ہے، کیونکہ اکثر مرد حضرات جو ہے ان کا اس طرح آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، غلط تعلقات بننے دیر نہیں لگتے، تو بیویوں کو خاص طور پہ اس چیز کو اپنے وظیفہ میں لانا چاہیے۔ یاد رکھیں شریک اللہ بھی برداشت نہیں کرتا، مخلوق بھی برداشت نہیں کرتے۔ شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور اس نے نقاب پہنا ہوا تھا، چہرہ چھپایا ہوا تھا، فرمانے لگی کہ اگر آپ کو جو ہے یہ گراں نہ گزرتا، بے پردگی نہ ہوتی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہوتی تو میں چہرہ دکھاتی۔ اللہ نے حسن عطا فرمایا اتنا زیادہ، لیکن میرا خامد پھر بھی مجھے چھوڑ کے کسی اور سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ تو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دم اللہ اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مخلوق ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کرتی، اللہ خالق اپنے ذات کے ساتھ شریک کیسے برداشت کرے گی کہ بندہ اللہ کے ساتھ شریک بنا رہا ہے، ان لوگ ہستیوں کو شریک بنا رہا ہے جو اللہ رب العزت کے سامنے خود مجبور ہیں، محتاج ہیں، فقیر ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اپنے ناک سے مکھی نہیں اڑا سکتے، اپنی قبر سے مکھی نہیں اڑا سکتے، اپنی قبر سے جانوروں کو نہیں ہٹا سکتے، مورتی ہے تو اپنی مورتی جو ہے ارد گرد سے گندگی نہیں ختم کرا سکتی، تو وہ ہماری حاجت روا کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت اپنے ذات کے ساتھ ہمیں شرک کرتے ہوئے دیکھ کر کے ہمیں روٹی دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، صحت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، یہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورنہ خاوند بیوی کو معاف نہیں کر سکتا، شریک اگر وہ بنا لے کسی کو، بیوی خاوند کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن اللہ برداشت کر رہا ہے، اس سے بڑی اللہ کی رحمت کیا ہو؟ تو اس لیے یاد رکھیں شریک بنانا دنیا کے رشتے میں بھی سب سے بڑا جو ہے ایک گناہ تصور کیا جاتا ہے، خالی اسلام میں نہیں، آپ یہودیت میں چلے جائیں، نصرانیت میں چلے جائیں، ہندوازم میں چلے جائیں، سکھوں کے ہاں چلے جائیں۔ ایک سکھ عورت مجھے یو کے سے فون کر کے رو رہی تھی پچھلے چند دن سے کہ میرا خامن جو ہے وہ مجھے چھوڑ کے کسی اور کے پیچھے جا رہا ہے، تو میں خودکشی کر لوں گی، میں ہر طرف گئی ہوں، اب مجھے آپ کی باتیں اچھی لگتی ہیں، آپ اللہ کی باتیں کرتے ہیں تو آپ میرا کچھ کریں۔ اب دیکھیے وہ سکھ ہو کر اپنی محبت میں شریک برداشت نہیں کر رہے، کسی مذہب میں شریک برداشت نہیں ہے، کوئی مذہب بھی نہیں کہتا کہ عورت مرد شریک بنا لے رشتوں میں۔ اللہ کیسے شریک بنائے گا؟ آج جو اللہ کے غیر کو حاجت روا کہتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، وہ قیامت کے دن کیا کھڑے ہوں گے اللہ کو بتا رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ نے یہاں کون سے الفاظ استعمال کیے؟ آج ہم ہر در پہ جا کر ٹھک سجدہ، ہر جگہ کا طواف، اور طواف کہاں کا ہونا چاہیے تھا؟ اور سارے بتائیں، خالی طواف کدھر کا ہوگا؟ بیت اللہ کا۔ بیت اللہ کے علاوہ کہیں طواف ہے جائز؟
किसी कब्र का तवाफ जायज है? किसी जगह सजदा जायज है? रुकू जायज है? किसी से मांगना अल्लाह को छोड़कर हाजत रवा किसी को समझना, मुश्किल कुशा। अच्छा, आप आज जाके बातें करें ना, ये छोड़े हिंदुओं को, छोड़े ईसाइयों को, छोड़े किसी और मजहब को, आप मुसलमानों से जाके कहें हाजत रवा सिर्फ एक है, मुश्किल कुशा सिर्फ एक है, तो वो आपसे लड़ना शुरू होंगे या नहीं? आप बताएं। आगे से दलाइल देंगे, नहीं ये भी हाजत रवा है, ये भी सुनते हैं। अल्लाह उसको यहाँ यूं बयान कर रहा है, तर्जुमा देखें कुरान का। सुम्मा, फिर, ये तो इतना वो तर्जुमा कर रहा हूं जो आपको समझ आ रहा है, जो आप खुद भी कर सकते हैं। सुम्मा अरबी में क्या है? फिर, यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन, युख़ज़ीहिम, मैं इन्हें रुसवा कर दूंगा, जलील कर दूंगा, रुसवाई इनको मिलेगी। व यक़ूलु, उन लोगों को जो कहते थे, अल्लाह ताला उनसे कहेगा, व यक़ूलु, अल्लाह उनसे कहेगा, ऐना, ऐना, किधर है? शुरकाइयल्लज़ीना, जिनको तुम शरीक बनाया करते थे अल्लाह ताला की साथ के साथ, अल्लज़ीना कुंतुम तुशाऊन, जिनके मुताल्लिक जब तुम्हें समझाया जाता था तो तुम झगड़े पे आ जाते थे, बहस पे आ जाते थे। तुशाऊना, तुम बहस करते थे, लड़ाई करते थे, मरने मारने पे आ जाते थे कि नहीं ये जमीन पर है, वो आसमान पर है, ये उस तक पहुंचाते हैं, वो इनके बगैर चल नहीं सकता। ये बात करते ही नहीं करते। तो अल्लाह ने कहा कि मैं इन्हें जलील करूंगा क़यामत के लिए, पूछूंगा बताओ किधर है वो जिनके मुताल्लिक तुम कहते थे अल्लाह के साथ शरीक है, और किधर है जिनके मुताल्लिक तुम बहस करते थे, तकरार करते थे, झगड़ा करते थे। तो क़ालल्लज़ीना ऊतुल इल्म, जो इनमें थोड़े बहुते समझ बूझ वाले हैं ना, शऊर वाले, अक्सर जाहिल तबका, याद रखें, अक्सर जाहिल तबका शिर्क वाले अकायद में जाता है। आप जितने अच्छे सेक्टर देखेंगे, पढ़े लिखे सेक्टर होंगे, डीएचए, बहरिया, अस्करी, वहां आपको सही अक़ीदा लोगों की कसरत मिलेगी। ये जहालत कहाँ होगी? मोहल्लों में, गलियों में। जितना जाहिल तबका होगा उतना ही वो शिर्क में, चूंकि हिंदुओं में भी आप शूदर चले जाएं, शूदरों को देख लें, एक बड़ी तादाद शूदर है जो उधर से इधर आई है और फिर वो आज भी उसी शिरकाना अकायद में मुब्तला है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इनमें थोड़े बहुत इल्म वाले हैं ना, वो एकदम पासा अपना पांसा पलटेंगे, एकदम यू टर्न लेंगे और कहेंगे इन्नल खिज़्य यौम वस्सूअ अलल काफिरीन, ये जिल्लत और ये रुसवाई तो सिर्फ काफिरों के लिए है। हम तो खाली कहते थे कि ये हाजत रवान है, ये सुनते हैं, अल्लाह इनके बगैर जो है हमारी सुनता नहीं, लेकिन असल तो वो है, ये जमीन पर उसके मशीर है, वजीर है, मुईन है। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, वो लोग जिनकी रूह कब्ज़ करते हैं फरिश्ते, ज़ालिमी अनफुसिहिम, जिन्होंने अपने ऊपर हद दर्जे जुल्म किया, शिर्क कर करके दुनिया से चले गए, फ़अल्क़हुस्सलम, एकदम उन पर जो है अताअत गुजारी आ जाएगी और वो कहेंगे अल्लाह के सामने, चाहे मौत के वक़्त जब रूह यहाँ पहुंचे, उस वक़्त जैसे फ़िरौन ने कहा, या रूह निकलते हुए या हशर में। अब इस पर मुफस्सरीन फरमाते हैं कि दो में से एक जगह या दोनों जगह ये यू टर्न लेंगे और ये कहेंगे कि बस हमसे गलती हो गई, ये लोग गलत थे, हम तो ऐसे नहीं थे। अब ये अल्लाह फरमाते हैं मा कुन्ना नअमलु मिन सू, तो ये कहेंगे मौत के वक़्त नहीं हमने ये गलत काम नहीं किए, हम तौबा करते हैं, हम कलमा पढ़ते हैं। जब गरगरा शुरू हो जाता है, मौत का फरिश्ता सामने नजर आ जाता है, फिर तौबा कबूल नहीं है। अब बला, अल्लाह कहता है बला, देख लो देख लो, यानी अल्लाह हमें समझाता है, कहता है देख लो इनका हाल कि ये अब कह रहे हैं, पहले क्यों नहीं कहा? इन्नल्लाह अलीमुम बिमा कुंतुम तअमलून, अल्लाह जानता है जो तुम करके आए हो, जो तुमने किया अल्लाह जानता है। तुम कैसे जान छुड़ा सकते हो झूठ बोलकर? फदखुलू, दाखिल हो जाओ, अबवाब जहन्नम, जहन्नम के दरवाजों में, दरवाजा नहीं, दरवाजे, बाब नहीं कहा, अबवाब कहा, खालिदीन फीहा, अब हमेशा यहाँ रहोगे शिर्क की वजह से। कुफर जो है और शिर्क जो है ये अबदी दोज़ख है। फलबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, बस ये बहुत बुरा ठिकाना है मुतकब्बिरीन का। जो शिर्क करता है वो हमेशा मगरूर होता है,
جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ کے آگے جھکنے والا وہ عاجز ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے جو ہمارے مسلمانوں میں بھی جو در پہ جھکنے والا ہوگا وہ اکڑ مزاج ہوگا، اور جو ایک اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوگا وہ عاجزی والا ہوگا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ مشرک متکبر ہوتا ہے، وہ بات نہیں مانتا، ہٹ درم ہوتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں جب خامد یا بیوی کا رشتہ جو ہے اس میں بھی شریک آ جاتے ہیں نا، کوئی شریک بیچ میں آ جائے، خامد کا رشتہ کسی سے ہو گیا قائم، کسی اور کے پیچھے چل پڑا، یا عورت ایسے چل پڑی، تو وہ بھی ہٹ درم ہو جائیں گے، مغرور ہو جائیں گے، وہ اکھڑ مزاج ہو جائیں گے، لڑاکے ہو جائیں گے۔ آپ نے نوٹ کیا ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ کیوں ایسے ہوتا ہے؟ کہ اللہ نے ہمیں اصول بتایا، جو میرے ساتھ شریک بناتا ہے وہ بھی بد اخلاق، بد مزاج، متکبر ہو جاتا ہے، اور جو دنیا میں مخلوق کے ساتھ شریک بناتا ہے ازواجی رشتوں میں وہ بھی بد اخلاق، بد کردار اور بد جو ہے طینت ہو جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ یہ آیت کریمہ 27 سورہ نخل، اس کا یہ جملہ اس کا علاج ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان دونوں کو اللہ ہدایت دے دے اور شریک میاں یا بیوی کسی کو بنا رہے ہیں وہ ختم ہو جائے، اور پھر اس کا رشتہ اپنے میاں بیوی کا آپس کا رشتہ مضبوط بہترین ہو جائے، تو یہ آیت کریمہ 27 ہے، آیت نمبر جو ہے 27، اس کو سورہ نخل آیت نمبر 27، اس کو آپ نے یہاں سے پڑھنا ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کو 21 بار کھانے پینے پہ دم کر کے اس کو کھلائیں پلائیں اور دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ اسے جو ہے اس جو شریک بنا رہا ہے اس آپس میں رشتہ ادھر ادھر قائم کیا ہوا ہے وہ بھی ختم کر دے گا، اسے با اخلاق بھی بنا دیں گے، اور اس کو رسوائی سے بھی بچا لیں گے، کیونکہ یہ رسوائی اللہ کے ساتھ شریک بنائے یا مخلوق کے ساتھ شریک بنائے، اللہ اسے رسوائی دیتا ہے، یہ آیت بتاتی ہے۔ اس لیے اس رسوائی سے وہ بچ جائے گا، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور اللہ تعالیٰ دونوں کو شیر و شکر کر دیں گے، محبت والا کر دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔